اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم اللہ کے نام سے قرآن حکیم میں مکی اور مدنی صورتوں کا جو دوسرا گروپ ہے اس کی مدنی صورتوں کے جوڑے کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ مکیات اس دوسرے گروپ میں دو ہیں، سورۃ الانعام، سورۃ الاعراف، جن کا مطالعہ ہم کر چکے ہیں۔ اور میں نے ابتدا ہی میں عرض کیا تھا کہ یہ گروپ اس اعتبار سے متوازن ہے کہ اس میں دو ہی صورتیں مکی ہیں، دو ہی مدنی ہیں۔ انفال اور توبہ یہ دو مدنیات ہیں۔ ان کا جو ربط اور تعلق ہے اس گروپ کی مکی صورتوں کے ساتھ، پہلے تو اس کو سمجھ لیجئے۔ ہم دیکھ چکے ہیں سورہ انعام اور اعراف میں کہ ان میں اتمام حجت ہوا ہے بنو اسماعیل پر یا مشرکین عرب پر۔ اس اتمام حجت کے بعد اللہ کا جو ہمیشہ سے ضابطہ اور قاعدہ رہا ہے، قانون رہا ہے کہ کسی رسول کے بھیجے جانے کے بعد اور اس کی جانب سے اتمام حجت کے کیے جانے کے بعد بھی اگر کوئی قوم کفر پر اڑی رہے بحیثیت مجموعی تو اس پر عذاب الہی آتا ہے، عذاب استیصال۔ اگرچہ یہ عذاب مختلف شکلوں میں آیا، کہیں کسی قوم کو ان کے اپنے ہی علاقوں میں سیلاب بھیج کر اور غرق کر دیا گیا، جیسے حضرت نوح علیہ السلام۔ کہیں کوئی بہت تیز آندھی بھیجی اور اس کے نتیجے میں جیسے کہ قوم عاد کے اوپر عذاب آیا۔ کہیں زلزلہ آیا، کہیں آسمان سے پتھراؤ ہوا جیسے کہ عمورہ اور صدوم کی بستیوں پر ہوا۔ کہیں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آل فرعون کو ان کے محلوں سے اور گھروں سے نکال کر لا کر سمندر میں غرق کر دیا۔ تو قریش پر جو عذاب آیا ہے اللہ تعالیٰ کا، وہ اپنی نوعیت میں منفرد ہے۔ چونکہ حضور خود قرشی تھے، بنی اسماعیل میں سے تھے، اور آپ نے اتمام حجت کر دیا ان پر 13 برس تک، 12 برس تک دعوت دے کر، تو اب گویا کہ وہ عذاب الہی کے مستحق ہو گئے تھے۔ لیکن یہ عذاب الہی جو ہے قریش پر جو آیا ہے وہ بالاقساط آیا ہے۔ اس کی قسط اول ہے کہ جو غزوہ بدر میں ان تک پہنچی، انہیں مکے سے نکالا گیا، جیسے کہ آل فرعون کو ان کے محلات سے نکالا گیا اور لا کر سمندر میں غرق کیا گیا۔ وہ مکہ دارالحرم تھا، وہ تو جگہ تھی حرم، لہذا وہاں سے انہیں نکالا گیا، اور میدان بدر میں پہلی قسط عذاب الہی کی انہیں وصول کرنی پڑی۔ ان کے 70 سردار کھیت رہے اور معجزانہ طریقے پر کھیت رہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ جیسے عذاب الہی پہلے قوموں پر آتے تھے اسی طرح کا معاملہ یہ ہوا ہے کہ تقریباً نہتے 313 میں سے صرف 8 افراد کے پاس تلواریں تھیں، اور ادھر سے 1000 پوری طرح کیل کانٹے سے لیس ہو کر آئے تھے۔ تو اللہ کی خصوصی مدد تھی کہ جس سے یہ عذاب آیا ہے اصل میں قریش کے اوپر، اور تقریباً تمام بڑے بڑے نامور سردار جو ہیں وہی میدان میں کھیت رہے۔ 70 ان کے قیدی ہو گئے۔ ابھی زخمی کتنے ہوئے ہوں گے انہیں بھی آپ ذہن میں رکھیے۔ تو یہ عذاب کی پہلی قسط تھی جو غزوہ بدر میں آئی ہے۔ اور پھر عذاب کا آخری مرحلہ آیا ہے سن 9 ہجری میں، جب مشرکین عرب کو آخری الٹیمیٹم دے دیا گیا کہ اب بس چند مہینے کی تمہیں مہلت دی جا رہی ہے، اس کے اندر اندر یا ایمان لے آؤ اور یا تمہیں تہہ تیغ کر دیا جائے گا۔ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ۔ اب یہ انتہائی اس کے توہین اور تذلیل کے ساتھ چیلنج تھا۔ یہ دوسری بات ہے کہ وہ سب لوگ ایمان لے آئے اور یہ قتل عام کی نوبت نہیں آئی، لیکن یہ کہ یہ آخری قسط تھی۔ وہ آخری قسط جو ہے سورہ توبہ میں بیان ہوئی ہے، اور عذاب کی پہلی قسط جو ہے وہ سورہ انفال میں ہے۔ ان دونوں صورتوں کو جمع کر دیا گیا تاکہ انعام اور اعراف میں بنو اسماعیل پر یا مشرکین عرب پر اتمام حجت، اور انفال اور توبہ میں ان پر جو عذاب الہی نازل ہوا اس کی تفصیل۔ تو یہ تو ہے معنوی ربط اس گروپ کی مکی اور مدنی صورتوں کے مابین۔ باقی جو یہ سورہ انفال ہے اس کے بارے میں نوٹ کر لیجئے کہ غزوہ بدر کے فوراً بعد، متصلاً بعد نازل ہوئی ہے۔ گویا کہ سورہ آل عمران جو ہم پڑھ چکے ہیں اس سے پہلے ہے اس کا نزول، اس کے اکثر و بیشتر حصے سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ تو یہ زمانی ترتیب جو ہے اگر یہ ذہن میں نہ رہے تو پھر اس سے کافی خلجان پیدا ہو جاتا ہے۔
اس کا جو پس منظر ہے وہ یہ غزوہ بدر کا معاملہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیے یہاں تفصیل کا موقع تو ہے نہیں، میں نے سیرت النبی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام سے منہج انقلاب نبوی کے جو مختلف سٹیپس ہیں کہ اس میں کن کن مراحل سے ہو کر آپ نے دین کے غلبے کا جو فرض منصبی آپ کے حوالے کیا گیا تھا اس کی تکمیل فرمائی۔ تو اس میں یوں سمجھیے کہ ایک مرحلہ تھا جو مکے میں طے ہو گیا، اور اصل میں 4 مرحلے تھے: دعوت، تنظیم، تربیت اور صبر محض۔ وہاں ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں تھی۔ ہم پڑھ آئے ہیں، سورہ نساء میں آ چکا ہے کہ اس وقت حکم تھا کفو ایدیکم، اپنے ہاتھ بندھے رکھو، تمہارے چاہے ٹکڑے اڑا دیے جائیں، تمہیں زندہ جلا دیا جائے، تم کوئی انتقامی کارروائی تو دور کی رہی، مدافعانہ کارروائی بھی نہیں کرو گے۔ نو ریزنگ آف ہینڈس ایون ان سیلف ڈیفینس۔ یہ 4 مراحل تھے جو چلتے رہے تاں آ کے ایک طرف تو اب حضور کے پاس جانثاروں کی ایک جماعت تیار ہو گئی جو سرد و گرم چشیدہ تھے، ہر طرح کے حالات میں سے گزر چکے تھے، سختیاں جھیل چکے تھے، قربانیاں دے چکے تھے، ان کے اخلاص مع اللہ میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں تھی، ان کے دل جو ہیں خالص ہو چکے تھے اللہ کے لیے۔ اور دوسری طرف یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دارالہجرت کا انتظام کر دیا، کھڑکی کھول دی مدینے کی طرف، ہجرت کا اہتمام ہو گیا تاکہ اہل ایمان کو وہاں سے نکال کر اور مدینے میں لے آیا جائے۔ اب یہاں سے اقدام ہو، اسی لیے ہجرت فرض کر دی گئی کہ اب تمام مسلمان یہاں آ جائیں۔ ظاہر بات ہے کہ ہجرت جو ہے وہ فلائٹ نہیں تھی، وہ کوئی فرار نہیں تھا، بھاگ کر جان بچانا نہیں تھا۔ مغربی مورخین تو اسی نام سے اس کو یاد کرتے ہیں۔ وہ تو اصل میں یہ تھا کہ ایک جگہ اگر اس کام کے لیے موضوع نہیں ہے تو کوئی اور بیس، آلٹرنیٹ بیس اگر مل جائے تو وہاں سے اپنا آفینسو جو ہے، آخری فیصلہ کن اقدام جو ہے وہاں سے لانچ کیا جائے۔ لہذا مدینے میں آ کر حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم صرف 6 مہینے لیے ہیں انٹرنل کنسالیڈیشن، کہ اب آپ آئے ہیں، نئے آئے ہیں، مہاجرین نئے آئے ہیں، تو ایک تو یہ کہ ان 6 مہینے میں آپ نے مسجد نبوی تعمیر کر لی، مرکز بن گیا، گورنمنٹ ہاؤس بھی ہو گیا یہ، اور پارلیمنٹ ہاؤس بھی ہو گیا، دارالندوہ بھی ہو گیا، دارالعلوم بھی ہو گیا، خانقاہ بھی ہو گئی، عبادت گاہ بھی ہو گئی، مرکز ہو گیا۔ ثانیاً آپ نے انصار اور مہاجرین کے اندر مواخات کرا دی، ایک انصاری ایک مہاجر بھائی بنا دیا۔ تیسرے یہ کہ آپ نے بہت بڑا کام یہ کیا کہ جو یہود کے قبیلے وہاں آباد تھے ان کو آپ نے ان کے ساتھ ایک معاہدہ کر لیا، جوائنٹ ڈیفنس آف مدینہ، میثاق مدینہ، مدینے کی ایک مدافعت جو ہوگی وہ مشترک ہوگی، کوئی بھی حملہ آور آئے گا باہر سے تو مل کر مسلمان اور یہودی اس معاملے میں ایک ملت ہوں گے اور دفاع کریں گے مدینے کا۔ بس 6 مہینے آپ نے اس کام میں لیے، 7ویں مہینے سے پھر آپ نے کچھ چھوٹے چھوٹے دستے بھیجنے شروع کر دیے، چھاپہ مار دستے سمجھ لیجئے، کہ جس سے وہ جو کیروان روٹس تھے، قریش کی لائف لائن یہی تھی، ان کا تجارتی سلسلہ تھا، شام کی طرف قافلے جو جاتے تھے وہ بدر سے ہو کر گزرتے تھے، بدر کے قریب سے، اور بدر جو ہے مدینے سے قریب تر تھا، مکے سے فاصلہ زیادہ ہے، اور جو قافلے جاتے تھے یمن کو وہ طائف سے ہو کر گزرتے تھے۔ تو آپ نے ان راستوں کے اوپر چھاپہ مار دستے بھیجنے شروع کر دیے۔ جدید اصطلاح میں اس کو یہ کہا جائے گا کہ اکنامک بلاکیڈ آف مکہ۔ 8 ایسی مہمیں غزوہ بدر سے پہلے ثابت ہیں 1.5 سال کے اندر۔ 6 مہینے آپ نے وہ لیے، 1.5 سال اور 2 سال کے بعد غزوہ بدر ہو گیا ہے۔ تو یہ 1.5 سال میں 8 مہمیں ہیں، جن میں سے 4 میں کہ حضور خود بھی بنفس نفیس شریک رہے ہیں، اس لیے وہ غزوات کہلاتے ہیں، اور 4 وہ ہیں کہ جن میں آپ نے صرف کچھ لوگوں کو بھیج دیا ہے کسی امیر کے تحت، وہ سرایا کہلاتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔